حضرت امام مالک بن دینار رحمتullah علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. ایک مرتبہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے تو دیکھا حاجیوں کا بہت بڑا ہجوم ہے اور عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں. طواف کرتے ہوئے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ کتنے لوگوں نے اس سال حج کیا ہے، کاش کسی طرح مجھے پتہ چل جائے کہ کن کن لوگوں کا حج قبول ہوا ہے اور کن کا حج قبول نہیں ہوا، تاکہ جن کا حج قبول ہے میں ان کو مبارکباد دوں اور جن کا حج قبول نہیں ہوا ان کو نیکی کی دعوت دوں، ان کے لیے دعا کروں، ان سے کہوں کہ وہ توبہ کریں. چنانچہ رات میں سو جاتے ہیں. رات میں خواب دیکھا، کسی نے کہا کہ آپ بڑے فکر مند ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا حج قبول ہوا ہے کس کا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ سن لو، جتنے حج کرنے کے لیے آئے ہیں سب کا حج قبول ہے، ایک آدمی کا حج قبول نہیں ہے. اب تک تو یہ سو رہے تھے، آنکھ کھل گئی اور دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ شاید وہ ایک آدمی میں ہوں جس کا حج قبول نہیں ہوا. سارا دن رونے میں اور غم میں آو فغا میں گزار دیا. رات کو جب سوتے ہیں پھر خواب آیا. خواب میں آ کر کسی نے کہا کہ مالک بن دینار وہ ایک آدمی تم نہیں ہو، تمہارا حج تو اللہ کے یہاں قبول ہے. وہ آدمی جس کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا وہ محمد بن ہارون بلخی ہے، اور سنو جا کر اس کو تلاش کرو اور جا کر بتا دو کہ اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا ہے. مالک بن دینار صبح کو اٹھے، خراسان سے جو لوگ آئے تھے حج کرنے ان کو تلاش کیا، آواز لگائی کیا تم میں بلخ کا کوئی قافلہ ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہم بلخ سے آئے ہیں. کہا کہ تم میں محمد بن ہارون کون ہے؟ کہ اچھا آپ حضرت کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں. تو انہوں نے حضرت کہا. مالک بن دینار سوچ میں پڑ گئے کہ خواب میں کیا کہا گیا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. چنانچہ وہ بلخ کے لوگ کہنے لگے کہ محمد بن ہارون تو اتنے بڑے اللہ والے ہیں کہ 40 سال سے برابر روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں اور وہ افطاری میں ذرا سا کھانا کھاتے ہیں، 40 دن کے بعد کھانا کھاتے ہیں. 40 سال ہو گئے رات میں سوئے نہیں، شب بیداری کرتے ہیں. اور وہ 40 سال ہو گئے کبھی رات چھت کے نیچے نہیں گزاری، بلکہ جنگل میں یا ٹوٹے پھوٹے مکان میں آہو فغا کرتے ہوئے بس اللہ کے سامنے روتے رہتے ہیں. تو مالک بن دینار کو بڑا تعجب ہوا کہ خواب میں تو کیا بتایا گیا اور ان لوگوں کی زبانی میں اتنی تعریف سن رہا ہوں. کہا کہ مجھے بتائیے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو قافلے والوں نے کہا کہ وہ آپ کو یہاں نہیں ملیں گے، وہ جنگل میں کسی ٹوٹے پھوٹے مکان کے اندر آپ کو ملیں گے. مالک بن دینار جاتے ہیں، ایک ٹوٹا سا مکان نظر آیا تو دیکھا کہ دیوار کی جڑ میں کوئی آدمی لیٹا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے. میں نے دیکھا، ان کو سلام کیا. انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں مالک بن دینار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم وہ مالک بن دینار ہو کہ جو بڑے زاہد اور بڑے عالم ہیں، جن کے تقوی کا چرچا پورے عراق اور بغداد کے اندر ہے. کہنے لگے کہ نہیں، عالم تو اللہ کی ذات ہے اور زاہد تو عمر ابن عبدالعزیز تھے، میں تو بس ایک عام بندہ ہوں. تو محمد بن ہارون نے کہا کہ اچھا جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ خواب مجھے سنائیے. اب ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اچھا ان کو خواب کے بارے میں بھی پتہ چل گیا. تو یہ بڑے کنفیوژن ہے کہ خواب میں کیا کہا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں جو میں نے سنا اپنی آنکھوں سے جو دیکھا وہ تو بات ہی کچھ اور ہے. چنانچہ کہا کہ وہ خواب مجھے سنائیے. تو مالک بن، بھائی میرے سامنے بیٹھنے والے سوئیں مت، میں رٹی رٹائی تقریر نہیں کر رہا ہوں، صحیح ہو کے بیٹھیے گا، صحیح ہو کے بیٹھ جائیں، آپ بھی صحیح ہو کے بیٹھیے. یہ رٹی رٹائی تقریر نہیں کر رہا ہوں، جو دل میں آ رہا ہے وہ بول رہا ہوں. صحیح ہو کے بیٹھنا چاہیے. جب بیان ہو تو نظر سامنے ہونا چاہیے، پورا ذہن منتشر ہو جاتا ہے. خیر، تو محمد بن ہارون نے کہا کہ آپ اپنا خواب مجھے بتائیے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو وہ خواب بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. کہا کہ نہیں آپ بتائیے. کہا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ اللہ نے سب کا حج قبول کیا ہے مگر تمہارا حج قبول نہیں کیا، تم پر اللہ کا غضب ہے، اللہ تم سے ناراض ہے.
تو محمد بن ہارون نے کہا کہ مالک بن دینار، یہ خواب میں 40 سال سے حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اور ہر سال کسی اللہ والے کو یہ خواب دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ محمد بن ہارون کو جا کر یہ خواب سناؤ، ان کو بتاؤ، تو مجھے پتا تھا کہ تم یہ خواب سنانے کے لیے آئے ہو۔ تو مالک بن دینار نے کہا کہ آخر کیا بات ہے، آپ تو اتنی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ پر اتنا غصے کیوں ہے، اللہ کا اتنا غضب آپ پر کیوں ہے، آپ مجھے ذرا بتائیے۔ تو انہوں نے کہا، محمد بن ہارون نے اپنا ہاتھ دکھایا، ان کا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور ہاتھ میں زنجیر ڈال کر اپنے گلے میں ہاتھ کو لٹکایا ہوا تھا، پاؤں میں زنجیریں ڈالے ہوئے تھے۔ واقعہ بیان کیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، اللہ نے مال و دولت خوب عطا کیا تھا۔ میری ایک ماں تھی، وہ مجھے برابر سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹا غلط سوسائٹی میں مت جاؤ، نشہ کرنے والوں کے ساتھ مت رہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم غلط راستے پہ لگ گئے تو میری اور تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ کہتے کہ ایک مرتبہ میں دوستوں کے ساتھ گیا تو میں نے شراب پی اور نشے کی حالت میں ڈولتا ہوا میں اپنے گھر میں آیا۔ اس زمانے میں گھر میں چولہوں کی جگہ تنور جلتا تھا کہ میری ماں تندور پر بیٹھی ہوئی تھی، تندور بڑا گہرا ہوتا تھا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر آیا، نشے کی حالت میں لڑکھڑاتا ہوا اور عقل نے کام کرنا بند کر دیا تھا، تو میری ماں نے غصے میں اور محبت میں میری چھاتی پہ ایک مکہ مارا، یہ کہا کہ میں تجھے روکتی تھی لیکن تو نہیں مانا، آج دیکھ تو کس حالت میں آیا ہے، کل سے رمضان شروع ہے، لوگ روزے کی حالت میں رمضان گزاریں گے اور تو نشے کی حالت میں سحری میں اٹھے گا۔ تو ماں نے جیسے مکہ مارا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے ماں کو دھکا دے دیا اور وہ ماں تنور میں گر گئی۔ اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، نشے میں سنبھلا نہیں جا رہا تھا کہ میں ماں کو نکال لیتا۔ میری اہلیہ تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی تاکہ شور شرابہ نہ ہو۔ اہلیہ نے مجھے جلدی سے ایک کمرے میں بند کر دیا، کنڈا لگا دیا، میری ماں تندور میں جل کر کوئلہ بن گئی۔ صبح کو جب نشہ اترا، ہوش حواس صحیح ہوئے، تو میں نے اہلیہ کو آواز لگائی کہ کواڑ کھولو، تو اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم اپنی ماں کے نہ ہو سکے تم میرے کیا ہو سکتے ہو، آج سے میرا تمہارا رشتہ ختم ہے۔ اس نے کہا کہ آخر کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ تم نے رات ماں کو دھکا دے دیا، تندور میں جل کر ماں کوئلہ بن چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ کہ جب میں نے یہ سنا رہا نہ گیا، میں نے لاکھ کوشش کی نکل نہیں سکتا تھا، آخر جوش میں اور غصے میں دھکا دیا، کواڑ ٹوٹ گئے۔ میں تندور کے پاس آیا تو دیکھا کہ ماں کوئلہ بن چکی تھی۔ اب بڑا افسوس، لیکن کیا کر سکتا، تو غصے میں آیا اور جو کواڑ کمرے کے کواڑ تھے اس کے ذریعے میں نے اپنے ہاتھ کو کاٹا، پھر لوہے کو میں نے گرم کیا اور ہڈی میں سوراخ کیا۔ عبرت کے لیے میں نے اس ہاتھ کو زنجیر میں ڈال کر گلے میں ڈال لیا اور میرے پاس جتنے 26 باندی تھی ان کو آزاد کیا، 23 غلام تھے ان کو آزاد کیا۔ 60,000 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج کے زمانے کے اعتبار سے اربوں قیمت بنتی ہے، کہ 60,000 دینار تھے، وہ صدقہ کر دیا۔ سارا مال جائیداد مکانات میں نے صدقہ کر دیا، اور 40 سال ہو گئے برابر حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں، 40 سال سے برابر روزے رکھ رہا ہوں، 40 سال سے رات میں سویا نہیں، اور 40 دن میں ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں، اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن اللہ نے میرا گناہ معاف نہیں کیا ہے۔ چنانچہ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے بات سنی تو میں ڈر گیا کہ اس پر تو اللہ کا غضب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے مجھ پر بھی عذاب نازل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے الگ ہو گیا اور میں دیوار سے ذرا چھپ کر دیکھنے لگا یہ کیا کرتا ہے، تو ہاتھ گلے میں لٹکا ہوا ہے، بیڑی پاؤں میں پڑی ہے، اور وہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ کہتے کہ اللہ تو سب غم والوں کو سکون دینے والا ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے۔ او اللہ، مجھے 40 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، 40 سال ہو گئے رات میں سوئے ہوئے، 40 سال ہو گئے میں نے چھت کے نیچے رات نہیں گزاری، تو مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتا؟
मालिक बिन दिनार कहते मेरा सीना फटने को हो गया, मैं वहां ना रह सका, आ गया तो रात में ख्वाब देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाम में तशरीफ लाए और कहा कि मालिक बिन दिनार सुनो, अल्लाह ताला ने मोहम्मद बिन हारून को माफ तो कर दिया है, लेकिन जाकर उसको बता देना कि जब कयामत कायम हो जाएगी तो अल्लाह ताला सबको जमा करेगा, यहाँ तक कि अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग की बकरी को मारा होगा उसको सींग दिए जाएंगे, बदला दिलवाया जाएगा, तो अल्लाह उसको भी जमा करेगा, सारे गुनहगारों को अल्लाह जमा करेगा, अल्लाह हिसाब लेगा। क्योंकि तूने नशा किया है, माँ को कत्ल किया है, तो तुझे फरिश्ते जंजीरों में जकड़ के लाएंगे, जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। जब दुनिया के एतबार से 3 दिन और 3 रातें गुजर जाएंगी तो तेरी माँ जो जन्नत के अंदर होगी, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में ये बात डालेगा, उसे तेरी मोहब्बत आएगी, तेरी याद आएगी, फिर वो अल्लाह से सिफारिश करेगी, अल्लाह से दुआ करेगी, तो अल्लाह तबारक व तआला तेरी माँ की सिफारिश की वजह से और तेरी माँ के कहने की वजह से तुझे जहन्नम से निकालेगा। इससे मालूम हुआ ऐसा क्यों सजा क्यों दी गई, क्योंकि देखिए एक होता है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह को अल्लाह माफ फरमा देते हैं, हुकूकुल इबाद को जब तक माफ नहीं फरमाते, जब तक वही बंदा माफ न कर दे जिसका आपने हक दबाया है, जिसकी आपने बुराई की है, जिस पर आपने इल्जाम लगाया है, जिस पर आपने जुल्म किया है, जिसका लेकर आपने नहीं दिया है, जब तक वो माफ नहीं करेगा तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। क्योंकि माँ तो चली गई, कोई और वारिस नहीं था, तो इसका गुनाह दुनिया में किसी ने माफ नहीं किया था तो आखिरत में सजा दी जाएगी। तो मेरे भाइयों, माँ की नाफरमानी और नशे की ये सजा है कि इतना बड़ा आबिद, इतनी ज्यादा इबादत करने वाला, 40 साल रोजे रखने वाला और 40 साल शब बेदारी करने वाला, 40 साल तक अल्लाह के सामने आहू फुगा करने वाला, अल्लाह ताला ने इसके बाद उसको माफ किया है।